وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات. صدر اجلاس فضیلت الشیخ اسلم خان صاحب ناظم کرناٹک و گوا، اسی طریقے سے اسٹیج پر موجود معزز و موقر علماء اکرام، اور اسی طریقے سے جماعت و جمعیات کے ذمہ داران، نوجوان دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، امت کے نونہال بچوں، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، تمام قسم کی تعریف، بڑائی، عظمت و کبریائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جو ہم سب کا خالق اور مالک ہے۔ بعدہ صلاۃ والسلام کا نزول ہو تمام انبیاء پر، خصوصاً اس ذات مقدسہ مطہرہ مبرکہ پر جن کا نام اسم گرامی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ میرے محترم بھائیوں، جیسا کہ آپ نے سنا، میرا آج کا جو موضوع ہے وہ ہے اسلام پیام امن۔ یقیناً میرے عزیز ساتھیوں، یہ امن و امان اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ یہ وہ عظیم نعمت ہے جس کی وجہ سے ایک ملک ترقی کرتا ہے، تجارت بحال ہوتی ہے اور لوگوں میں خوشحالی کا دور دورہ ہوتا ہے، راستے پرامن اور مسافر محفوظ رہتے ہیں۔ لیکن جب کسی ملک سے امن ختم ہو جاتا ہے، بدامنی چھا جاتی ہے، تو ملک تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ وہاں کے نہ تو راستے محفوظ رہتے ہیں، نہ مسافر محفوظ رہتے ہیں، نہ لوگوں کی عزتیں محفوظ ہوتی ہیں، نہ لوگوں کے جان و مال محفوظ رہتے ہیں۔ آج دور حاضر میں دشمنان اسلام کو اور مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے یا اسلام اور مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے بڑی سازشیں رچ رہے ہیں۔ اسلام اور مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے بڑی سازشیں رچ رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ دین اسلام یہ امن کا راستہ نہیں ہے، دین اسلام یہ امن کا راستہ نہیں ہے، اور اس دین کی تعلیمات امن و شانتی والی نہیں ہے۔ یہ دین دنیا میں ظلم و زیادتی کرتا ہے اور اس کے ماننے والے بڑے ظالم ہوتے ہیں، اور یہ اپنی عورتوں کی حقوق کو ادا نہیں کرتے۔ اور اب تو ایک نیا ٹائٹل دیا جا رہا ہے کہ مسلمان دہشت گرد ہوتا ہے، والعیاذ باللہ۔ میرے عزیز ساتھیوں، جبکہ انہیں یہ سمجھنا چاہیے، اس بات کو اپنے دل و دماغ میں گھسانا چاہیے کہ یہ دین، جس دین کے متعلق یہ بات کہہ رہے ہیں، یہ بات کہہ رہے ہیں، اس کا نام ہی دین اسلام ہے، اس کا نام ہی دین اسلام ہے، اور اسلام کے معنی ہیں سلامتی، امن و امان، شانتی، پیس۔ نام خود یہ واضح کر رہا ہے، یہ دین نہ تو یہ دین دہشت گرد ہے، اور نہ ہی یہ دین دہشت گردی کی تعلیم دیتا ہے، اور نہ ہی اس کے ماننے والے دہشت گرد ہوتے ہیں۔ آپ اسلام کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں، آدم علیہ السلام سے لے کر کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی نے توحید کی دعوت دی اور امن و امان کی تعلیمات کو عام کیا ہے۔ اور جب بھی اللہ کے نیک بندوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے ملکوں کے بارے میں کچھ مانگا ہے تو سب سے پہلے ملکوں کے لیے امن و شانتی کو مانگا ہے، امن و امان کو مانگا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب کعبۃ اللہ کی تعمیر کر رہے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے شہر مکہ کے لیے دعا کرتے ہیں، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ۔ اے اللہ، تو اس شہر کو امن و امان والا بنا، اے اللہ تو اس شہر کو امن و امان والا بنا، اور یہاں کے رہنے والوں کو روزی عطا فرما۔ یعنی روزی بعد میں مانگی گئی اور امن کو پہلے مانگا ابراہیم علیہ السلام نے۔ اسی طریقے سے میرے عزیز ساتھیوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی امن و امان سے بھری پڑی ہوئی ہے۔ اگر آپ نے سیرت کا مطالعہ کیا ہوگا تو آپ کو پتا ہوگا
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا والوں کو خالص توحید کی دعوت دیے ہیں اور خالص امن و امان کی دعوت دیے ہیں، اور فتنہ فساد لڑائی جھگڑے سے بچانے کی ہر ممکن اللہ کے نبی نے کوشش کیا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر غور کرتے ہیں تو آپ کی زندگی 3 ادوار پر مشتمل ہے۔ اگر ہم پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر غور کرتے ہیں تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی 3 ادوار پر مشتمل ہے، یا یوں کہیے کہ آپ کی زندگی کو ہم اگر 3 حصوں میں تقسیم کریں گے تو تینوں حصوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا والوں کو توحید کی دعوت دی اور امن و امان کی دعوت دی ہے۔ امن و امان کی دعوت دی ہے۔ ایک وہ حصہ جو زمانے جاہلیت کا حصہ ہے، زمانے جاہلیت کے وہ واقعات جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امن و امان کو بحال کرنے کی ہر ممکن کوشش کی، اور دوسرا نبوت کے بعد ملنے والی مکی زندگی جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امن و امان کو قائم کرنے کی ہر ممکن کوشش کی، اور اسی طریقے سے تیسرا وہ دور جو مدنی دور ہے، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امن و امان کو قائم کیا، اور ایسا قائم کیا کہ رہتی دنیا تک اس کی مثال نہیں ملے گی۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہ تینوں مرحلے بڑے ہی اختصار کے ساتھ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے دور جاہلیت کا دور، ابھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت نہیں عطا کی گئی تھی، ابھی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی نہیں بنائے گئے تھے۔ اس وقت کا جاہلیت کا دور آپ جانتے ہیں، اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس وقت مکے کے حالات کیسے تھے، بد سے بدتر تھے، یہاں تک کہ لوٹ مار، قتل و غارت گری، ظلم و زیادتی، شرک و بدعت، اور اسی طریقے سے باپ دادا کے دین کے طور طریقے پر اٹل رہنا، اس پر چلنا، اور جاہلیت کے عادات و اطوار کوٹ کر کے بھرے ہوئے تھے۔ یہاں تک کہ دور جاہلیت میں انسان کا شکار ایسے ہی کرتا تھا جیسے ایک جنگلی درندے جنگلی جانوروں کا شکار کرتے تھے۔ عورتوں کی عزت محفوظ نہیں تھی، چھوٹی بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، حتیٰ کہ کعبۃ اللہ کا طواف برہنہ کیا جاتا تھا۔ اتنی جاہلیت بھری ہوئی تھی، دنیا کا مکے کا خصوصاً مکے کا نظام بالکل ختم ہو چکا تھا، حالات سے بد سے بدتر ہو چکے تھے۔ ان چیزوں سے تنگ آ کر کے مکے کے باشعور لوگوں نے ایک انجمن قائم کیا، جس انجمن کا نام انجمن حلف الفضول رکھا گیا، اور وہ انجمن کا مقصد یہ تھا کہ لہذا یہاں مکہ جو امن والا شہر ہے، مکہ جو امن و شانتی والا شہر ہے، اس کی امن و شانتی غارت ہو چکی ہے، اس امن کو پھر سے دوبارہ بحال کریں گے۔ یہاں جو فساد کے مظاہر عام ہو چکے ہیں، ان مظاہر کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ مکہ اور اہل مکہ بدنام ہو رہے ہیں۔ تو لہذا ایک انجمن قائم کی گئی، انجمن حلف الفضول کے نام سے، اور اس انجمن کے میرے اور آپ کے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکن رکین تھے۔ اور میرے عزیز ساتھیوں، اس انجمن کے 4 مقاصد بیان کیے گئے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم ملک میں امن کو قائم کریں گے، بدامنی کو ختم کریں گے، اور دوسری بات یہ تھی کہ مسافروں کی حفاظت کریں گے، نہ تو لوٹیں گے نہ ہی لوٹنے دیں گے، اور تیسری بات یہ تھی کہ غریبوں کی مدد کریں گے اور ان کا حق دلائیں گے، اور چوتھی بات یہ تھی کہ عاجزوں پر جو ظلم و زیادتی ہو رہی ہے، اس ظلم و زیادتی کو ہونے سے روکیں گے۔ یہ 4 باتیں انجمن کی بڑی ہی اہم تھی۔ میرے عزیز ساتھیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبوت ملنے کے بعد بھی انجمن حلف الفضول کو یاد کر کے اور اس میں اپنی حصے داری کو یاد کر کے اللہ کے نبی خوش ہوا کرتے تھے، اور کہتے تھے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر آج بھی اس جیسے عظیم مقاصد کو لے کر کے کوئی کمیٹی، کوئی انجمن، کوئی جماعت و جمعیت اٹھتی ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا حصہ بنیں گے اور ان کا ساتھ دیں گے۔ اسی طرح سے ذرا غور کریں میرے عزیز ساتھیوں، نبوت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو امن کی تعلیم دیتے رہے، اور وہ انجمنیں جن انجمنوں میں امن کے تعلق سے انجمنیں قائم کی گئی تھی، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے حصے دار تھے اور اس میں بڑے رکن رکین بن کر کے کام کیا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے نبوت سے پہلے کا واقعہ، حجر اسود کو کعبۃ اللہ سے جوڑنے کا واقعہ بڑا عظیم واقعہ ہے۔
حجر اسود سے کعبۃ اللہ کو جوڑنے کا واقعہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بھی امن کو قائم کرنے کے لیے بڑی دور اندیشی سے کام لیا، بڑی دور اندیشی سے کام لیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس بڑے فتنے کو ختم کیا اور امن کو قائم کیا۔ اسی طریقے سے نبوت سے پہلے زید بن حارثہ کا واقعہ بڑا مشہور ہے، جو زید بن شرحبیل کے بیٹے تھے، اور زید بن شرحبیل یہ یمن کا بادشاہ تھا۔ زید بن حارثہ کو کسی نے پکڑ کر کے مکے میں لا کر کے بیچ دیا تھا، یہ بھی بڑا واقعہ ہے، وقت نہیں ہے بتانے کے لیے۔ الغرض اس طریقے سے بہت سارے ایسے واقعات ہمیں ملتے ہیں نبوت سے پہلے کے، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو امن کا پیغام دیا اور دنیا میں امن کو قائم کرنے کی پوری کوشش کی۔ اسی طریقے سے میرے عزیز ساتھیوں، مکہ نبوت کے ملنے کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبی بنایا گیا یا نبوت کے منصب پر بٹھایا گیا، نبوت سے سرفراز کیا گیا، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے بڑا برا بھلا کہا، آپ کو گالیاں دی، آپ پر کیچڑ اچھالا، نماز کی حالت میں آپ پر گندی اوجڑی کو لا کر کے رکھا گیا، راستے میں کانٹے بچھائے گئے، آپ پر پتھر بازی کی گئی، یہاں حتیٰ کہ آپ کا بائیکاٹ کیا گیا، اور شعبہ ابی طالب میں آپ کو بند کر دیا گیا، آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو شعبہ ابی طالب میں بند کر دیا گیا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی نہ تو اپنے خاندان والوں کو بلایا، اور نہ ہی اپنے دوست و احباب کو بلایا کہ ان شرپسند لوگوں کے خلاف جنگ کریں، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مشکل پر صبر کیا، اور ہر مشکل کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر صبر کیا، تکلیفیں جھیلی، مصیبتیں اٹھائیں، اور امت کو امن کا پیغام دیا، جنگ ہونے سے اللہ کے نبی نے روک کر کے رکھا۔ اسی طریقے سے میرے عزیز ساتھیوں، وقت نہیں ہے ان سارے واقعات کو بتانے کے لیے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدنی زندگی میں امن و امان کو قائم کر کے دکھایا اللہ کے نبی نے۔ اور اس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کا بھائی چارہ کروایا، ایسا بھائی چارہ کرایا کہ ایسی مثال دنیا پھر دے نہیں سکتی، ایسا بھائی چارہ ہے جس کی مثالیں آپ سب جانتے بھی ہیں۔ اسی طریقے سے اتنا ہی نہیں بلکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امن و امان کو بحال کرنے کے لیے مدینہ آنے کے بعد، مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے کے بعد، سب سے پہلا کام جو اللہ کے نبی نے کیا وہ کام یہ تھا کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے قرب و جوار میں، اطراف و اکناف میں جو بھی یہودی اور عیسائی بادشاہ تھے، سارے یہودی اور عیسائی بادشاہوں کو اللہ کے نبی نے خط لکھا، توحید کی دعوت دی اور امن و امان کو قائم کرنے کے لیے دعوت عطا فرمائی۔ اس میں سے کسی نے اللہ کے نبی کے خط کو آنکھوں سے لگایا، اور کسی نے بدلے میں تحفے تحائف دیے، اور کسی نے اللہ کے نبی کے خط کو پھاڑ کر کے پھینک دیا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو امن کی دعوت دی، سب کو توحید کی دعوت دی، اور توحید کی دعوت دی، اور اسلام کے اندر داخل ہو کر کے محفوظ ہو جانے کی دعوت اللہ کے نبی نے عطا فرمائی۔ اسی طریقے سے میرے عزیز ساتھیوں، اگر ہم سن 8 ہجری کے واقعے کو ہم دیکھتے ہیں، سن 8 ہجری کا جو واقعہ تھا یعنی فتح مکہ کا واقعہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں فاتح بن کر کے داخل ہوئے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر پر سورہ فتح کی آیتیں تھیں، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں داخل ہوئے، جہاں پر 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی کے ہاتھ میں ایک لاٹھی تھی، اس لاٹھی سے اللہ کے نبی ان بتوں کو گراتے جاتے اور کہتے جاتے، جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ یہ آیت پڑھتے جاتے، جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، بتوں کو گراتے جاتے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک بڑی صف در صف لوگ کھڑے ہوئے ہیں، جو اپنی جان کی دہائی دیتے ہوئے کھڑے ہوئے ہیں، گھبرائے ہوئے ہیں، پریشان ہیں، کیونکہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے کبھی کسی صحابی کو قتل کیا تھا یا کبھی کسی صحابیہ کو قتل کیا تھا، سارے مجرم، سارے دشمنان اسلام، اور وہ لوگ تھے جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی سازشیں رچی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام کو دیکھا، سب گھبرائے ہوئے تھے اور سوچ رہے تھے کہ اب ہمیں اللہ کے نبی کے زبان اطہر سے پروانہ جاری ہوگا،
اور نبی کے ساتھی ہمیں قتل کریں گے۔ پتا تھا لوگوں کو، گھبرائے ہوئے تھے، ڈرے ہوئے تھے، سمجھے ہوئے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن ایسا نہیں کیا۔ امن کو قائم کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، امن کو قائم کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پروانہ سنایا، جو اعلان کیا، سبحان اللہ، تاریخ اس سنہرے حروف میں اس کو لکھا گیا ہے تاریخ کے۔ اللہ کے نبی نے کہا اذهبوا انتم الطلقاء، اذهبوا انتم الطلقاء لا تثریب علیکم اليوم۔ اللہ کے نبی نے کہا وہ لوگ جو کھڑے ہوئے ہیں، جو صحابہ کے آبا و صحابہ کو جنہوں نے قتل کیا تھا، صحابیات کو قتل کیا تھا، اسلام کے دشمن تھے، نبی کے خلاف سازشیں رچی تھی، اللہ کے نبی اگر چاہتے تو ان کو قتل کا پروانہ سنا سکتے تھے، لیکن اللہ کے نبی نے امن کو قائم کرنے کے لیے، امن کو قائم کرنے کے لیے امن و امان کا پروانہ سنایا اور کہا لا تثریب علیکم اليوم انتم الطلقاء، اذهبوا انتم الطلقاء، جاؤ آج تم آزاد ہو، تم سے کوئی پکڑ نہیں ہوگی، کوئی باز پرسی نہیں ہوگی، تم آزاد ہو، تمہیں آزاد کر دیا گیا ہے۔ اللہ کی قسم میرے عزیز ساتھیوں، تاریخ نے وہ منظر بھی دیکھا ہے، زمین و آسمان نے وہ منظر بھی دیکھا ہے، جب اللہ کے نبی کے زبان سے یہ امن و امان کا پروانہ جاری ہوا، لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہونے لگے۔ یہ میرے حبیب، اللہ کے پیارے حبیب، نبوت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امن و امان کو بحال کرنے کی ہر ممکن کوشش کی، نبوت کے بعد بھی مکی زندگی میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امن و امان کو قائم کرنے کی ہر ممکن کوشش کی، اور نبوت کے ملنے کے بعد بھی مدنی زندگی میں بھی اللہ کے نبی نے ایسا امن کو قائم کیا کہ جس کی مثال دنیا دے نہیں سکتی۔ میرے عزیز ساتھیوں، آخر میں دو باتیں بتا کر کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام کو یہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار کی زور پر اسلام کو پھیلایا ہے، جبکہ یہ سراسر غلط ہے۔ ایسے بہت سارے واقعات ہیں جو میں بیان کر سکتا ہوں، لیکن وقت اجازت نہیں دیتا۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلوار کی زور پر اسلام کو پھیلایا ہے، یہ بات سراسر غلط ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، مولانا سلمان منصور پوری رحمہ اللہ اپنی کتاب رحمت للعالمین کے اندر اس بات کو واضح انداز میں کئی صفحات پر مشتمل ایک تجزیہ پیش کیا ہے، ایک تجزیہ پیش کیا ہے سیرت کے حوالے سے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چھوٹی بڑی جنگیں جتنی بھی ہوئی وہ مکمل 82 جنگیں لڑی گئیں۔ کتنی جنگیں لڑی گئیں؟ اللہ کے نبی کے زمانے میں کتنی جنگیں لڑی گئیں؟ یاد رکھو اس چیز کو، 82 جنگیں لڑی گئیں، 82 جنگیں لڑی گئیں، اور اس میں مسلمان جو شہید ہوئے 82 جنگوں میں مسلمان جو شہید ہوئے کتنے ہیں؟ 259 مسلمان شہید ہوئے، اور غیر مسلم مخالف جو تھے وہ کتنے شہید ہوئے؟ 759، یعنی 82 جنگوں میں کل مارے جانے والے لوگ، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلمان مخالفین ہو، 1018 ہیں، 1018 ہیں۔ اور اس کے مقابلے میں میرے عزیز ساتھیوں، اس کے برعکس اگر ہم دنیا کے اندر دیکھتے ہیں، دنیا پر نظر ڈالیں گے تو پہلی جنگ عظیم، جس کو فرسٹ ورلڈ وار کہا جاتا ہے، پہلی جنگ عظیم میں اور دوسری جنگ عظیم، ان دونوں جنگوں میں کتنے لوگ مارے گئے؟ اور آپ کو پتا ہوگا پہلی جنگ عظیم جو ہوئی 1914 سے لے کر کے 1918 تک، 1914 سے لے کر کے 1918 تک یہ جنگ لڑی گئی، 4 سال یہ جنگ چلی، اور اس 4 سال کے اندر ہزاروں نہیں بلکہ مورخین نے لکھا ہے، گوگل سرچ کریں آپ کو پتا چلے گا، 74 لاکھ سے بھی زیادہ لوگ مارے گئے ایک جنگ میں 74 لاکھ سے بھی زیادہ لوگ مارے گئے۔ اور ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 82 جنگوں میں صرف 1018 لوگ مارے گئے۔ بتاؤ امن کس نے قائم کیا؟ یہ دین دہشت گرد ہو سکتا ہے؟ یہ دین کی تعلیمات دہشت گرد ہو سکتی ہیں؟ اللہ کے نبی پر جو یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ تلوار کی زور پر اسلام کو پھیلایا، اللہ کی قسم سراسر غلط ہے۔ ذرا سوچیں، پہلی جنگ عظیم جو 4 سال چلی 1914 سے 1918 تک، جس میں 75 لاکھ سے بھی زیادہ لوگ مارے گئے، اور دوسری جنگ عظیم جو 1939 سے لے کر کے 1945 تک چلی، 1939 سے 1945 تک چلی، جو 6 سال کی جنگ چلتی رہی، اس میں ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں میں لوگ مارے گئے، اور گوگل اس کا شاہد ہے۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، آخر میں یہ بات کہوں گا جو لوگ کہتے ہیں کہ اسلام دہشت گردی کا نام ہے،
اسلام امن و امان کی تعلیم نہیں دیتا، اس نبی کی زندگی کو پڑھیں، اللہ کے نبی کی زندگی کو پڑھیں، اسلام کی تعلیمات کو پڑھیں، اور جب جا کر کے آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ اسلام امن کا نام ہے، اسلام شانتی کا نام ہے، اسلام پیس کا نام ہے، اور اسلام یہ امن و امان کی دعوت دیتا ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کا میں شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام کو مسلمان بنایا ہے اور اس دین کی دولت سے آراستہ فرمایا ہے، اللہ کا ہم شکر ادا کرتے ہیں۔ اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر مسلم و غیر مسلم کو اللہ کے نبی کی سیرت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسلام کی تعلیمات سے آراستہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروا واتوبوا الیہ انہ هو الغفور الرحیم وجزاکم اللہ خیرا۔